السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 210 تک ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے، اور آیت نمبر 211 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله واللہ غفور رحیم۔ سل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے سوال پوچھئے، کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی،
وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا ہے، مزین کر دیا گیا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ان لوگوں کا تمسخر کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ وہ لوگ جو متقی ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ان کے بنا حق کے ساتھ کتاب اتاری۔ لیحکم بین الناس، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ فیما اختلفوا فیہ، اس کے بارے جس پہ وہ اختلاف میں پڑے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی تھیں، بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو پھر جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں وہ اختلاف میں پڑے ہوئے تھے، حق کے ساتھ اس کی اذن سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی جانب ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے۔ مستہم البأساء والضراء، انہیں تنگ دستی اور تکلیف نے چھوا۔ وزلزلوا، اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول نے بھی یہ کہا، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کہاں ہے یا کب ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار جان لیجئے یقیناً اللہ کی نصرت قریب ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے خطوات پر، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کے رستے پر نہ چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم ہدایت کے آنے کے بعد واضح نشانیاں اور آیات مل جانے کے باوجود گمراہی کی طرف پلٹ جاؤ گے تو یاد رکھو اللہ بڑا غالب اور حکمتوں والا ہے، اللہ کو تمہارے کفر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کسی کی عبادت اللہ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کرتی، اور کسی کی نافرمانی اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت غنی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ رب العزت کو مخلوق کی احتیاج نہیں ہے، مخلوق کو اللہ کی احتیاج ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ آپ سے مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے، ویسے ہو جائے، اور ایسی دلیل آ جائے اور ویسی دلیل آ جائے، تو ان کے مطالبوں پر دلیلیں اگر آنی شروع ہو جائیں پھر تو مہلت ختم ہو جائے۔ اور گزشتہ اقوام کے پاس ان کے مطالبوں پر دلیلیں آتی بھی رہی، لیکن کیا وہ ایمان لے آئے تھے تو جو یہ ایمان لے آئے؟ قرآن مجید میں یہ موضوع جا بجا مختلف جگہوں پر نقل کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مختلف اقوام نے اپنے انبیاء سے کہا کہ ہمیں معجزے کے طور پر فلاں بات اگر ہو جائے تو اس کے بعد ہم ایمان لے آئیں گے۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ یہ پہاڑ پھٹے، اس میں سے اونٹنی نکلے، وہ ہمارے سامنے ایک بچہ جنے تو ہم پھر ایمان لے آئیں۔ ان کے اس مطالبے پر وہ معجزہ تو آ گیا، لیکن ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اگر تم نے اس کے بعد بھی کفر اختیار کیا تو پھر اب مہلت تمام ہو جائے، پھر اس کے بعد
اللہ رب العزت کی طرف سے دوبارہ کوئی معجزہ نہیں آئے گا بلکہ عذاب ہی آئے گا۔ تو یہ جو مطالبے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا معجزہ دکھائیں، اس طرح کا معجزہ دکھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یہ کہتے کہ آپ کے پاس کوئی فرشتہ آئے جو ہم سے ہم کلام ہو، کوئی صحیفہ آئے جس کو ہم خود آسمان سے اترتا ہوا دیکھیں، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو یہاں تک مطالبہ کر سکتے ہیں کہ خود اللہ آئے اور آ کر ہم سے ہم کلام ہو تو ہم بات مانیں گے، پھر ایمان بالغیب کی کیا حیثیت رہے گی، اور پھر یہ جو دنیا ہے اس کا جو ٹیسٹ اور امتحان ہے وہ تو ختم ہوگا۔ تو جو لوگ عین الیقین کے ساتھ چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان تب لائیں گے جب بات بالکل ہماری مرضی اور منشا کے مطابق ہمیں سمجھ آئے گی، وہ در حقیقت ایمان سے ہی اپنا آپ جو ہے نا اس سے فرار حاصل کر رہے ہوتے۔ ایمان تو اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی طرف سے جتنی نشانیاں دی گئی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان لائیں اور پھر سر تسلیم خم کر کے دکھائیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتیں اللہ نے بتلائی ہیں ان پر ایمان لے کر آئیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان غیب کی باتوں پر ایمان لانے سے قبل اپنی ذات پر ایمان لانے کے لیے اور اپنے رسول کے مبنی بر حق رسول ہونے کے لیے دلائل ضرور دیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے اندر اپنی بے شمار مخلوقات کو اور ان کے اس نظام کو اور کائنات کے نظام کو اپنے اوپر ایمان لانے کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اسی طرح انبیاء کو بھیجا ہے اور انبیاء کو مختلف معجزات دیے، اور ہر قوم کے طرف بھیجے گئے نبی کو ایسا معجزہ دیا جس فیلڈ میں وہ قوم مہارت رکھتی تھی تاکہ وہ سمجھ سکے کہ یہ عام بندے کے بس کی بات نہیں بلکہ ایک اللہ کی طرف سے خاص معجزہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا تو قرآن مجید کو ایک ایسے معجزے کے طور پر نازل فرمایا جس کا چیلنج قیامت تک برقرار رکھا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے یا کسی انسان کا کلام ہے تو پھر تم اس جیسا یا اس کی 10 صورتوں جیسا یا بالآخر ایک صورت جیسی بھی کوئی اور صورت بنا کر لاؤ اور پھر ہم سے مقابلہ کر کے بتاؤ کہ واقعتاً تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن منزل من اللہ نہیں ہے بلکہ کسی انسان کا کلام ہے، تو اس جیسا کوئی کلام پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور تاریخ انسانی گواہ ہے کہ 1450 سال سے ہر قسم کی کوشش کرنے کے باوجود سورہ کوثر جیسی کوئی ایک صورت تمام انسانیت مل کر نہیں بنا سکی۔ بڑے پڑھے لکھے اور لغت کے ماہرین اور شعراء اور نثر کے اندر بڑی فصاحت اور بلاغت رکھنے والے، جن کا بڑا طوطی بولتا تھا، جن کے سامنے لوگ ان کے شعروں کی وجہ سے سجدے کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی ٹل لگا کر زور لگا کر دیکھ لیا لیکن قرآن مجید کی ایک صورت جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے آیات اور بینات اللہ نے نازل فرمائی ہوئی ہیں، اگر پھر بھی نہیں تو سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھ لو۔ اب پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کے بنی اسرائیل سے پوچھو، وہ تو اللہ خود بیان فرما رہے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کا معاملہ دیکھ لو۔ پوچھنے سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف ذرا نظر کر کے دیکھو اللہ نے ان کے اوپر کیسی نشانیاں بھیجی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، لاٹھی سانپ میں بدل جاتی تھی، ہاتھ روشن نکلتا تھا، اس کے بعد ایک لاٹھی کو پتھر پر مارا تو جو ہے نا وہ 12 چشمے جاری ہو گئے، وہی لاٹھی جب سمندر پہ ماری تو رستے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمان سے من اور سلوہ نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بادل سائے کے لیے مقرر فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کسی گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت کا ٹکڑا اس مردے کو لگاؤ وہ زندہ ہو جائے گا۔ پھر ان کے اوپر مختلف اور عذابوں کی نشانیاں تھیں، جیسے اللہ نے ان کے اوپر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے خون کا، ٹڈی کا اور مینڈکوں کا عذاب بھیجا۔ یہ ساری آزمائشیں مختلف ادوار میں مختلف وقتوں میں ان کے اوپر آنے والی کتنی ہی نشانیاں تھیں جن کو دیکھنے کے باوجود وہ ہر بار پھسل جاتے تھے، ہر بار کسی اور جانب نکلنے کی کوشش کرتے۔ تو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے ایمان لانا ہوتا ہے وہ ایک نشانی دیکھ کر بھی لے آتا ہے، اور جس نے تعصب پہ رہنا ہوتا ہے اور اپنی ضد پر رہنا ہوتا ہے اور پھسلنا ہوتا ہے وہ ہزارہا نشانیاں دیکھ کر بھی پھسلے گا ہی پھسلے گا۔ اس لیے یہ مطالبہ جو ہے نا یہ در حقیقت اس لیے نہیں ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکیں، بلکہ یہ مطالبہ صرف فرار حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ،
جو بندہ بھی اللہ کی نعمت کو میسر آنے کے بعد کسی اور چیز سے بدلنا چاہے، اور اللہ کی طرف سے ہدایت کا آ جانا یہ سب سے بڑی نعمت، اور وہ کہیں اور حق کا تلاش میں نکل جائے، تو پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پھر اللہ رب العزت سخت سزا دینے والا ہے۔ اسی لیے قرآن نے یہ بھی کہا ہے فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، حق کے آنے کے بعد مزید کسی اور کی تلاش سوائے گمراہی کی اور کچھ نہیں۔ تو جب یہ بات واضح ہے کہ کتاب و سنت حق ہیں اور دلیل ہیں، تو جب کتاب و سنت کی بات پتہ چل جائے، اب بھی بندہ کہیں اور کچھ تلاش کرنے لگے، کسی اور طرف سے کچھ اور فتویٰ مل جائے، کوئی دلیل کہیں سے کھینچ کھانچ کے میں نکال رہا ہوں اپنی من پسند بات کے لیے، شریعت کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا، تب شریعت کو کھینچ تانچ کے موڑ کے اپنے مطلب کی بات اخذ کرنے کی کوشش کرنا، یہ جرم ہے، یہ جرم ہے، یہ نعمت کے ملنے کے بعد اس کا کفران ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے امت کے وہ لوگ جو علماء سو ہیں ان کو بدترین مخلوق قرار دی، کیونکہ ٹیکنیکل خرابی تو ہمیشہ جاننے والا بندہ ہی کرتا ہے۔ دیکھیں، میں اور آپ اگر کوئی ہمیں کہے گا جی گاڑی کی بریک فیل کر دیں، تو ہمیں تو نہیں فیل کرنی آتی۔ کوئی میکینک ہوگا یا انجینئر ہوگا، اس کو پتہ ہوگا، ٹیکنیکل آدمی ہوگا کہ یہ بریک کیسے کام کرتی ہے اور اس کی کون کون سے پرزے ہلا دی جائے تو یہ فیل ہو جائے گی، یا یہ کہ جی تھوڑا سا چلے گی اور آگے جا کے بندہ پیڈل پہ پاؤں رکھے گا تو یہ کام نہیں کرے گی، یہ تو ٹیکنیکل آدمی کر سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس علم تو ہے لیکن وہ دنیا کے مفادات کے مارے ہوئے ہیں اور دین کو چند ٹکوں کے عوض بیچتے ہیں۔ اور قرآن نے جا بجا یہود اور نصارہ کے ان علماء کا تذکرہ کیا ہے کہ جو ان کے احبار اور رہبان تھے، یہ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت لے کر بیچ دیتے تھے۔ بیچنا کیا ہے؟ تروڑ مڑوڑ کے، اس کے معنی مفہوم کو بدل کے، جس نے پیسہ دیا، جس نے کوئی مفاد دیا، اس کو اس کے اندر راہ نکال کر دینی۔ اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا۔ اسلام کے آنے کے بعد یہ حاشیہ نشین قسم کے جو درباری قسم کے سو کالڈ علماء تھے، انہوں نے بادشاہوں کو ان کے بہت سارے حرام کاموں کے سرٹیفکیٹس دیے اور ان کو کہا جی نہیں یہ کام ٹھیک ہے، جائز، آپ بڑا صحیح کام کر رہے ہیں، اور شریعت کا حلیہ بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو جو بھی ایسا کام کرے گا وہ جان لے فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑا سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے زیادہ واضح کی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں بندہ اسکالر تو ہے نا، پھر وہ کیسے غلط کہہ سکتا ہے، پھر وہ کیسے غلط کہہ سکتا ہے؟ تو بھائی یہ کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل کتاب و سنت ہے، کوئی فرد نہیں ہے۔ اگر کوئی فرد بیسیوں کتابیں پڑھا ہوا ہے، پی ایچ ڈی اس نے کر رکھی ہے، بڑا ہی جو اپنے آپ کو کوئی عالم فاضل بناتا ہے اور بتاتا ہے، اور اس کی گفتگو سے بسا اوقات یہ ظاہر بھی ہوتا ہے کہ اس کا مطالعہ بہت ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہدایت پہ بھی ہو۔ جب اس کا منہج اور اس کی سوچ اور اس کی فکر کتاب و سنت سے متصادم ہونے لگ جائے، اور وہ کتاب و سنت کا وہ فہم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منتقل کیا تھا اور صحابہ سے منتقل ہوتا ہوا نسل در نسل امت کے اندر آیا ہے، پہنچا ہے، اس سب سے ہٹ کر کوئی نئی بات ایجاد کرنے لگ جائے تو یاد رکھیے وہ کتنی ہی بظاہر بڑی شخصیت کیوں نہ اور بھاری بھرکم شخصیت کیوں نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اگر وہ اللہ کے دین کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کے لیے سخت ترین سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اصل میں جاہل۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں اس بات سے منع فرمایا تھا کہ ایسے لوگوں کا علم حاصل کرنا جو اصاغر ہیں، اور یہاں پر محدثین کرام نے اصاغر سے جو معنی لیا ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ عمر میں کم ہیں۔ بعض لوگ اس کا صرف کم سن علماء کا ترجمہ کرتے ہیں، ایسا نہیں، اس لیے کہ ہمیں خود جو ہے نا قرون اولیٰ میں یہ پتہ لگتا ہے کہ کتنے ہی محدثین ایسے تھے جن کی عمر کم تھی لیکن ان کا علمی مقام بہت بڑا تھا۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت چھوٹی عمر سے محدث بنے تھے، علامہ ابن حجر عسقلانی اور دیگر محدثین، ایک طویل فہرست ہے۔ جوانی کی عمروں میں ماشاءاللہ ان کا علم کتوتی بولتا تھا۔ اصاغر کا مطلب ہے جو علم میں چھوٹے ہیں، جن کے علم کے اندر کوئی پختگی نہیں ہے، جن کا مبلغ علم بھی پتہ نہیں کہ ان کے اساتذہ کون ہیں۔ تو ہر وہ بندہ جس کی استاد کا بھی کوئی پتہ نہیں،
اس لیے کہ محدثین کے ہاں تو حدیث میں اور شریعت کے علم میں سند کا بڑا ایک اہم رول تھا. یہ بندہ کس کا شاگرد ہے, آگے اس کے شاگرد کون ہے, اس نے علم کہاں سے حاصل کیا اور کیا علم آگے منتقل کرتا ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. تو یہ جو بے سند علم ہے, ایک کسی کو پتہ بھی نہیں ہے, عام بندہ ہے اور وہ سمجھتا ہے یہ بڑا اسکالر ہے, بھائی اس نے یہ بات کہاں سے سیکھی اور اس بات سے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں, یہ بڑی دیکھنے والی بات. اس لیے ثقہ علماء جن کے اساتذہ کا بھی پتہ ہے اور ان کے منہج کا بھی پتہ ہے, وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق بات کریں, اور ان کی بات بھی مطلقاً قابل قبول نہیں ہے. یعنی اس لیے نہیں کہ انہوں نے کسی اچھے ادارے سے یا بڑے استاد سے پڑھا ہے تو ہم ان کی بات آنکھ بند کر کے مان لیں گے. اس لیے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو چلتا ہے کہ یہ کبار علماء کے پاس بیٹھ کر پڑھ کر آیا تو اس کا منہج ٹھیک ہوگا. اس کے باوجود بھی بہرحال اس کی بات کو پرکھا تو کتاب و سنت پہ ہی جائے گا, اور یہ کام الحمدللہ ہر دور میں علماء کرتے رہتے ہیں. ظاہر بات عام بندے کے کرنے کے بس کی بات نہیں ہوتی, علماء ہی دوسرے سو کالڈ علماء پر نقد بھی کرتے ہیں, ان کے افکار اگر کتاب و سنت سے ہٹ رہے ہوں تو اس پر تنقید کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو بسا اوقات بعض لوگ جو ہے نا اس بات کو بھی ایک اچنبا بنا دیتے ہیں نا کہ جی اتنا اختلاف ہے, ایک دوسرے کے خلاف لکھتے ہی رہے. یہ در حقیقت خلاف لکھنا نہیں ہے, یہ کتاب و سنت کے صحیح منہج کو واضح کرنا. کوئی بھی بندہ اگر کہیں سے ہٹ رہا ہے تو اللہ رب العزت نے اس بات کا انتظام کیا ہے کہ انسانی غلطی واضح ہو جائے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھلایا ہے وہ نتھر کر صاف ستھرا ہو کر سامنے آ جائے. تو فرمایا جو اللہ کی طرف سے آنے والی واضح آیات اور نشانیوں کو اور نعمتوں کو بدلنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کے پاس اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. فرمایا کافروں کے لیے تو دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی. وہ سمجھتے ہیں دنیا کی زندگی ہے اور یہاں کی آسائشیں اور یہاں کی ترقی ہی اصل میں جو ہے نا کامیابی کی ضمانت ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ اہل ایمان کا تمسخر بھی اڑاتے ہیں. اور یہ چلن تو بہت عام ہے, یعنی اس بات کو تو شاید سمجھانے کے لیے مجھے مثال کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ اس وقت تو دنیا کی حالت ایسی ہے کہ کافروں کو چھوڑ کر بظاہر مسلمان معاشرے وہ بھی اسی چلن پر ہیں. ہمارے ارد گرد بیٹھے ہم لوگ بھی بہت سارے اپنے گھروں کے اندر یہی چیلنجز دیکھ رہے ہیں کہ ہم دنیا کی ترقی, گریڈز, اچھی جابز, بزنس, پیسہ, لائف سٹائل, سوشل سرکل, اور اس کے اندر مزید ایکسیلریٹ کرتے چلے جانا, اس کو ترقی سمجھ رہے ہیں. اور ایمان, علم, عمل, آخرت کی پرواہ یہ ثانوی حیثیت اختیار کرے گی. جتنی محنت ہماری دنیا کے علوم کو حاصل کرنے اور ان کو سیکھنے میں ہے, اس کے مقابلے میں دینی علوم کو حاصل کرنے اور آخرت کے سنوارنے کے لیے جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہمارے بالکل سامنے, بالکل اس میں کوئی یعنی کسی اور آئینے کو لانے کی ضرورت نہیں جس میں ہمیں کچھ زیادہ گہرائی کے ساتھ مائکروسکوپک جو ہے نا ریسرچ کرنی پڑے کہ جی ہمارا یہ معاملہ کیوں ہے. یہ تو دنیا کی زندگی مزین بنا دی گئی. یہ ایک وسوسہ ہے جو لوگوں کے اندر بڑا جو ہے نا گہرائی کے ساتھ جڑ پکڑ چکا, مگر نہ اللہ رب العزت نے تو واضح طور پہ بتا دیا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو, یہ تو دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے. وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد, یہ ایک بظاہر مزین چیز ہے, آپس میں ایک دوسرے پہ تم اس کی وجہ سے فخر کرتے ہو اور زیادہ مال اور اولاد کی کثرت پر ایک دوسرے کے سامنے شیخیاں بگاڑتے ہو. بالکل اسی طرح جس طرح ایک کھیتی اگتی ہے اور کسان بڑا خوش ہوتا ہے اور وہ بڑی لہلہاتی ہے, اس کے بعد وہ زرد ہوتی ہے اور پھر اس کی جو ہے نا جو اس کے اندر غلہ ہے وہ پک جاتا ہے, اور پھر ثم یکون حطاما, ایک وقت آتا ہے کہ اس کو کاٹ کر ریزہ ریزہ کر کے اس کا وہ دانہ نکال کر لوگ کھا جاتے ہیں, مخلوق کھا جاتی ہے, اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے, وہ ذرہ ذرہ ہو کر بھوسا بن جاتی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. بالکل اسی طرح دنیاوی زندگی کی ایک وقت ہے, ابال ہے, عروج ہے, بندہ سمجھتا ہے میں بڑا کچھ اور میرے کرنے سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے اور میں بڑا ڈیسیجن میکر ہوں اور میری عقل, فہم اور سمجھ بڑی ہے اور میں یہ بھی جمع کر لوں اور وہ بھی جمع کر لوں. اور جیسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا وقت پورا ہوتا ہے اور اس کی جو کھیتی ہے نا وہ پیلی ہو کر ڈہلوان کی طرف جانی شروع ہوتی ہے نا, تو پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ ارد گرد موجود لوگ بھی تمنا کر رہے ہوتے ہیں بابا جی کو اللہ ہی سنبھال لے تو ٹھیک ہے, بس ان کی اب کوئی ضرورت ہی نہیں رہی دنیا. بڑے بڑے نام جو بڑے بڑے ڈیسیجن لیتے تھے, جو لوگوں کو مکے لہلا لہلا کر کہتے تھے کہ جی ہم کسی سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں, ایک وقت آیا کہ ان کے اپنے گھر والے بھی اس بات پر تھے کہ بس اب اللہ ہی کوئی
ان کا فیصلہ کر دے، جان چھوٹ جائے تو اب اس کو ہم دفن کریں، بات ختم، اس کی اب دنیا میں ضرورت نہیں رہی۔ 60-70 سال کے بعد نا ہر کسی کے ارد گرد جو موجود لوگ ہیں نا وہ بس اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ فارغ ہو، اس کی دنیا میں ضرورت نہیں رہی۔ ایک غور کبھی ضرور کیجئے گا، دنیا کی کسی بھی فیلڈ کے لوگوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی فیلڈ کے لوگوں کو اٹھا، 60 70 80 سال کا بابا ہو جائے نا، ہر کوئی اس سے مستغنی ہو چکا ہوتا ہے۔ دنیاوی علوم میں ایک بندہ اگر آج سے 40-50 سال پہلے یا 30 سال 35 سال پہلے کوئی اتھارٹی تھا نا، لوگ آہستہ آہستہ اس سے کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بڑی بدل چکی ہے۔ میں نے ایک بندے کو ریکمینڈ کیا کہ جی فلاں آئی اسپیشلسٹ جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں، بڑے سینئر ڈاکٹر ہیں۔ تو اس نے آگے سے مجھے کہا کہ جی وہ بات تو ٹھیک ہے، سینئر ہوں گے، اب ٹیکنالوجی بڑی بدل گئی ہے، ان کو نئی چیزوں کا نہیں پتہ۔ فلاں جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس بڑی اچھی نئی مشینری بھی ہے اور نئی ٹیکنالوجی بھی ہے۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی فیلڈ ہیں نا، اس کے اندر جب بندہ بابا ہو جاتا ہے نا تو لوگ اس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ شریعت کا علم واحد علم ہے کہ جس میں عالم جتنا عمر میں بڑھتا جاتا ہے اور اس کا علم اور تجربہ جتنا بڑا ہوا ہوتا ہے نا، اتنی زیادہ اس کی قدر زیادہ ہوتی جاتی۔ یہ علماء ہیں جن کے لیے طلبہ علم، آج بھی بعض ایسے علماء ہیں جو صحیح طریقے سے بزرگ ہونے کی وجہ سے ان کے الفاظ صحیح سمجھ نہیں آتے، لیکن ان کے پاس بیٹھ کے ایسے کان لگا کے سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو بات بتائے گا نا وہ پتہ نہیں اس کی ساری زندگی اور کتنی لائبریریوں کا نچوڑ ہوگی۔ یہ علم ہے جو شریعت کا ہے، جس کی قدر وقت کے ساتھ بڑھتی ہی چلی جاتی۔ اور ایک عالم اٹھتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ نعم البدل نہیں، اس جیسا نہیں، وگرنہ جو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں راحت محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے چلا گیا، جان چھوٹی، اللہ اللہ خیر سر۔ اس لیے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا یہ مزین کر دی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اب اہل ایمان بھی اس فتنے کا شکار ہیں، تو کافر مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا، لیکن اللہ نے فرمایا یہ بات یاد رکھو، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ دنیا کے اندر ممکن ہے کوئی ایمان والا سو کالڈ اس معیار پر زندگی نہ گزار سکا ہو جو دنیا نے متعین کی ہے، اس کے پاس بینک بیلنس نہ ہو، اس کے پاس اپنا اس کوٹھی نہ ہو، اپنی سواری نہ ہو، ممکن ہے وہ ایسا شخص ہو جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شاید لوگوں کے درمیان وہ جائے تو اس کی سفارش کرے تو کوئی سفارش بھی قبول نہ کرے، اور لوگوں کے دروازے پہ جائے تو اس کو واپس لوٹا دیا جائے، یعنی فلاں صاحب ملنے آئے تو اتنا امپورٹنٹ بندہ ہی نہیں ہے، اس کو کہو جی ابھی صاحب بیزی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کا ایسا مقام ہوتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر کسی چیز پر قسم اٹھا دے اللہ اس قسم کی لاج رکھتے۔ ایسے لوگ فرمایا فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان سے بہت اوپر ہوں، بہت اوپر ہوں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کتنے اوپر ہوں گے؟ اللہ بعض کو بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، بغیر حساب کے اللہ رب العزت اتنا ان کو اونچا کر دے گا جس پہ کیلکولیشن بھی کام نہیں کرتی۔ اس لیے ایمان کے سودے، ایمان کے ساتھ جو بلندیاں نصیب ہوتی ہیں یہ ہیں اصل بلندیاں، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کریں زندگی۔ یہ دنیا کی تھوڑے سے منصب، تھوڑی سی باتیں اور جو ہے نا لوگوں کی تھوڑی سی واہ واہ، اور حقیقتاً یہ ہمارے ارد گرد لوگوں کی تھوڑی سی واہ واہ ہے، وگرنہ آپ سچ میں دیکھیں نا تو ساری دنیا کو تو آپ کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے۔ آپ کسی بہت بڑے منصب پر بھی پہنچ جائیں تو اگر 1000 لوگ آپ کے موافق ہیں تو 10,000 لوگ مخالف ہوں گے۔ یہ تو بڑے بڑے لیڈر ہیں یا بڑے بڑے سٹارز ہیں، ہر ایک کو جہاں شہرت ملی ہے وہاں مخالفت بھی ملی، یہ تو دنیا کا اصول ہے۔ تو ارد گرد موجود جو تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی واہ واہ کے لیے بندہ ساری محنت کر رہا ہوتا ہے، اپنی فیملی کی، اپنے بڑوں کی، معاشرے کے چند لوگوں کی، یا اپنی چند سہولتوں کے لیے وہ ساری کی ساری تگ و دو کر رہا ہوتا ہے۔ تھوڑی وہ سہولت مل جائے تو وہ اس سے زیادہ کی سہولت چاہتا ہے، اس سے زیادہ کی چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وادی سونے کی ملے تو دوسری وادی سونے کی، دوسری مل جائے تو تیسری، اور آدم کے بیٹے کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ یہ حرص ختم ہونے والی نہیں، اس کے آگے بندہ خود ایک بیریئر قائم کرے نا تبھی کام بنتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے جس کو اللہ رب العزت نے صحت بھی دی ہو اور اتنا رزق دیا ہو جو اس کو کافی ہو جاتا ہو، یعنی اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وَقَنَّعَنَ اللَّهُ بِهِ،
وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِهِ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ نے اس کو اس پر قناعت بھی دی ہو، اس کے اندر حرص اور ہوس نہ ہو کہ بس اب یہ اور بھی جمع کر لوں، اور بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں۔ اب مسئلہ یہ ہے فی زمانہ کارپوریٹ سیکٹر اور اس کی سوچ ایسی ہے کہ یہ تو ہضم ہی نہیں ہوتا کسی کو، یہ تو ہضم ہی نہیں ہوتا۔ پھر ہم تلاش کر کر کے لاتے ہیں، اور وہ کلپس وائرل بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں آج کل کچھ مفتیان کے اور علماء کے وہ کلپس وائرل ہیں جس میں وہ بتا رہے جی فلاں صحابی کتنے امیر تھے، اور فلاں صحابی کتنے امیر تھے، اور فلاں صحابی کتنے امیر۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے مال کو حلال طریقے سے زیادہ کمانے پہ کوئی قدغن نہیں لگائی، لیکن یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ وہ یہ تو بتا رہے تھے کہ فلاں صحابی اتنے امیر تھے، فلاں صحابی امیر تھے، لیکن ساتھ یہ نہیں بتا رہے تھے کہ وہ فلاں صحابی کتنا صدقہ کرتے تھے۔ اتنی امارت کے باوجود وہ لوگوں پر کیا خرچ کرتے تھے اور اپنے اوپر کیا خرچ کرتے تھے، ان کا اسلام کی خدمات کیا تھی اور اپنا لائف سٹائل کیا تھا۔ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ امیر تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف امیر تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیر تھے، حضرت عمر فاروق امیر تھے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سارے صحابہ تجارت بھی کرتے تھے، اور ان کے پاس اچھا والا پیسہ تھا، اور بعض کے پاس تو بہت زیادہ پیسہ تھا، لیکن ان کا اپنا جو لائف سٹائل تھا وہ کیسا تھا؟ کیا وہ بھی کیسر و کسرا جیسا تھا؟ کیا انہوں نے بھی محل مدینے کے اندر تعمیر کر لیے تھے؟ کیا انہوں نے بھی بڑی بڑی بلڈنگز بنا لی تھیں؟ ایسا تو نہیں ہوا تھا۔ لائف سٹائل تو ان کا عام صحابہ جیسا تھا، وہ محنت کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، پیسہ آتا تھا، لوگوں پہ خرچ کرتے تھے۔ لیکن یہ کچھ جو دنیا کے عجیب عجیب قسم کے کام ہیں یہ انہوں نے نہیں کیے تھے۔ تو اس طرف آنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جو خرچ کیے تھے نا، ہمیں پتہ لگتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس اتنے ہزار اونٹ تھے، حضرت عثمان کے پاس اتنے ہزار اونٹ تھے، اتنے ہزار گھوڑے تھے، اتنے فلاں تھا۔ ان میں سے بھی آپ دیکھیں گے تو اکثر چیزیں ایسی تھی جو اسلام کی ترویج کے لیے کام آتی تھی۔ یہ اونٹ اور گھوڑے جہاد میں صدقے میں جاتے تھے، بیت المال کے کام آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لوگوں تک پہنچتے تھے، بہت سارے غریب لوگوں کی غذا کا سبب بنتے تھے۔ تو ان کی جو خرچ کرنے کی جو جگہ تھی نا وہ بڑی متعین تھی، نان پروڈکٹیو قسم کی۔ یہ سیمنٹ گارے کی بلڈنگیں بنانے والا جو کام ہے نا، یہ ان میں سے کسی نے نہیں کیا تھا۔ اور کیوں نہیں کیا تھا یہ سوچنے کی بات ہے۔ آج کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ہر بندے کی پہلی سوچ یہ ہے کہ میرا گھر بن جائے۔ ساری زندگی 60 سال ہونے پر، ریٹائر ہونے پر 30-35 سال کی نوکری کا نتیجہ حاصل کیا ہے؟ ایک اینٹ اور سریے کا گھر، اور بس کامیابی۔ اگر یہ سوچ ہے تو پھر کیا ہو؟ اور یہ سوچ ایسی راسخ ہے کہ ہم جان نہیں چھڑا سکتے اس سے۔ آپ سوچ کر کے دیکھیں، آپ کے گھر والے نہیں مانیں گے، آپ ان کو یہ سوچ دینے کی کوشش کر لیں، نہیں مانیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ اس طرح چیزیں مزین ہو کر راسخ ہو جاتی ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ اسلام کا مطالبہ نہیں۔ اگر یہ ہوتا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انفراسٹرکچر اور بلڈنگیں اور روڈیں اور یہ سارا کچھ بنا دیتے۔ یہ کوئی اچنبے کی چیز نہیں تھی، یا یہ نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ کیسر و کسرا کے ہاں یہ عام تھے، محلات بنانا اور اونچے اونچے گھر بنانا اور جو ہے نا لیوش لائف سٹائل کو اختیار کرنا، یہ معروف تھا اس دور کا، اور ذرا سا پیسہ آنے پر یہی سب کچھ ہوتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا اس کو، صحابہ کرام نے اس پہ عمل نہیں کیا کبھی بھی، سادہ زندگی گزاری۔ اس لیے ممکنہ طور پر ذرا سادہ زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو زیادہ خیر، زیادہ پروڈکٹیو کاموں کے اوپر خرچ کر دینا، زیادہ بہتر کاموں کے اوپر خرچ کر دینا، یہ ہے اسلام کا مزاج۔ اور بہت ایک حد سے زیادہ جوڑ کر رکھنا اور اس کو بڑھاتے ہی چلے جانا اور اسی کی تگوں میں ساری زندگی لگے رہنا، یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ یہ ایک بڑا بیلنس سی اپروچ ہے جس کے اندر جو ہے نا افراط اور تفریط بہت ہے۔ اچھا، جو بندہ اس میں یہ کام کرے نا کہ دنیا چھوڑ کے بالکل ملنگ ہو کے بیٹھ جائے، ہمیں اس کی خرابی تو فوراً نظر آتی، لیکن دین چھوڑ کے جو کارپوریٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے کسی کی خرابی نظر نہیں آتی، اس میں سے کسی کی خرابی نظر نہیں آتی۔ ہم صرف کہتے ہیں اچھا جی بڑا خرچ بھی تو کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس نے دین کی کتنے احکامات کو چھوڑ رکھا ہے، کتنی چیزوں کو پسے پش ڈال رکھا ہے، اور اپنے کتنے معاملات میں وہ دنیا کے اندر کھوب کر رہ گیا، اس پر کسی کی نظر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ جو ہے نا وہ اس معاملے میں اس فطرے میں مبتلا ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، اللہ نے تو لوگوں کو ایک ہی امت بنایا تھا، ہر انسان آدم علیہ السلام اور حوا کی اولاد ہے، لیکن اس کے بعد لوگ اختلافات کا شکار ہوئے۔ اختلاف کو ذکر تو بعد میں کیا، لیکن اختلافات ہوئے، اسی لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فرق ہے۔ تو
اس 1000 سال کے اندر نوح علیہ السلام کی قوم تک پہنچتے پہنچتے شرک شروع ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا جنہوں نے اس شرک کی آ کر نفی کی اور شریعت کی دعوت دینی شروع کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے پھر رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا جو ڈرانے خوشخبریاں دینے والے بھی تھے، ڈرانے والے بھی تھے، اور ان کے ساتھ کتاب کو بھی حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان جن باتوں پہ وہ جھگڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، ان کا فیصلہ کر دیں. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اصل جو ہے حق بات وہ کتاب و سنت کی بات ہوتی. انبیاء کے ذریعے آنے والے پیغام سے ہی اختلافات دور ہوتے ہیں. اس لیے اہل ایمان کو اس بات کا حکم بھی دیا گیا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. آپ کے رب کی قسم ہے یہ اس وقت تک ایمان مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصل نہ مانیں. اور پھر صرف یہ نہیں کہ آپ کو فیصل نہ مانیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، ایسے فیصل ماننا ہے کہ فیصلہ اپنے مخالف بھی آ جائے نا تو دل میں ذرا بھی ایک کانٹا بھی نہ چبھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے مخالف ہم کبھی نہیں جا سکتے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور وہ بالکل سر تسلیم خم کر دیں. جہاں اللہ کے رسول کی بات آ جائے وہاں اگلی اگرچہ مگرچہ ہاں نہ یہ وہ کوئی نہیں، صرف اطاعت ہی ہے. یہ ہے وہ مطالبہ جو اسلام کا مطالبہ ہے، جو سچے پکے ایمان والے کے اندر ہونا چاہیے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی مخالفت نہیں کر سکتا، مجھے اس کو ماننا ہی ہے. اب یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک مخالفت ہے ضد والی مخالفت، ایک مخالفت ہے تعصب اور اناد والی مخالفت. میں نہیں مانتا جی، سب بہت سارے لوگ ہیں اس وقت کھڑے ہیں بظاہر نام مسلمانوں والا، لیکن کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، ہماری زندگی ایک دفعہ ملی، ہم جو کچھ مرضی کرتے رہے. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سمجھانے والے؟ چھوڑے چھوڑے رہنے دے، دین اتنا سخت نہیں. اچھا، دین کی کسی بات کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کریں گے، جو بتائے گا الٹا اس پر چڑھائی کریں گے اور کہیں گے ہماری زندگی ہماری مرضی. یہ ہے وہ دشمنی دین کے ساتھ جس کے کرنے والے باغی ہیں، اور باغیوں کے ساتھ پھر بغاوت کے جرم کا جو سلوک ہوتا ہے وہ آج کل ہمیں بڑا نظر آ رہا ہے کہ جی باغیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیسے لوگوں کو باغی بتایا جاتا ہے کہ تم نے بغاوت کی ہے. تم سمجھتے ہو تم نے بغاوت نہیں کی، تم نے بغاوت کی ہے، یہی بغاوت ہوتی ہے، اور یہ تم نے لائن کراس کر لی ہے. اور یہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی ایک لائن ہے جس کو جو کراس کر لیتا ہے وہ باغی شمار ہوتا ہے. اور ایک ہے غلطی سے کوئی کام کر لے، باغی نہ ہونا لیکن نفس کے ہاتھوں پھسل جانا، شیطان کے ہاتھوں پھسل جانا، اس کی توبہ استغفار معافی تلافی نماز روزہ یہ چیزیں کفایت کر جائیں گی. لیکن جو باغی ہے اس کو اللہ رب العزت نے نہیں چھوڑا. تو فرمایا انبیاء کو اللہ نے حق کے ساتھ یہ کتابیں دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کے جو اختلاف ہیں نا ان میں فیصل بنے اور لوگ پھر ان کی وجہ سے اختلافات سے ہٹیں. تو اللہ نے فرمایا پھر دو قسم کے گروہ ہو گئے. ایک گروہ وہ تھا جو آپس کی ضد کی وجہ سے انہی اختلافات میں پڑا رہا. ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ اگر مان لی تو پھر ہماری چودراہٹ تو ختم ہو جائے گی. جو مسئلہ ابو جہل کو تھا کہ یہ گھوڑے دوڑاتے تھے تو ہم بھی دوڑاتے تھے، یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے ہم ان سے زیادہ خدمت کرتے تھے، اب ان کے اندر نبی اور ہمارے اندر نہ اور ہم ان کی مان لیں اور ان کے متبع بن جائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ وہ تعصب ہے جس کی وجہ سے حق بات کی انکاری ہو جاتے ہیں، اور جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو حق کا جھٹلا دینا یہ اصل تکبر ہے کہ پتہ چل گیا یہ حق ہے، لیکن ماننا اس لیے نہیں کہ میری مرضی کے مخالف ہے، ماننا اس لیے نہیں کہ میری ذات، میری برادری، میری شان و شوکت اس کی وجہ سے متاثر ہو جائے گی. تو یہ ہے ایک گروہ. اور دوسرا گروہ کون ہے؟ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے انہیں اللہ نے ان اختلافات میں ہدایت عطا فرما دی اپنی اذن سے، اور حق کے ساتھ ہدایت عطا فرما دی، اور ان کو سمجھ آ گیا کہ اس معاملے میں جو اختلاف ہے اس کو ختم کر کے صحیح بات کون سی ہے اس کی طرف کیسے جانا ہے. تو ایمان اختلافات کے ختم ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے. اب ایک اور مسئلہ بھی ہے ہمارے یہاں، تو بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا اختلاف امتی رحمہ، اس کو حدیث بنا کے پیش کرتے ہیں جس کی سند کوئی نہیں. ٹھیک ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اختلاف کبھی رحمت نہیں ہوتا، اور کتاب و سنت نے کبھی اختلاف کرنے کا حکم نہیں دی، اور نہ ہی اس کو جو ہے نا وہ رحمت قرار دیا یا اس کو برکت قرار دیا ہے.
یہ اختلاف ہمیشہ خرابی لے کر آیا ہے، اور اسی لیے ہمیشہ اسلام نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا جو ہے نا حکم دیا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو اسلام اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کر مضبوطی سے تھامنے کا حکم دے اور دوسری طرف کہے کہ اختلاف رحمت ہے؟ اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایمان درست ہو تو اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، جہاں ایمان میں جتنی کمزوری آئے گی اتنے اختلافات زیادہ ہوتے جائیں گے، اور یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر بھی، معاشروں کے اندر بھی یہی معاملہ ہے۔ جو لوگ صحیح ایمان پر ہوں گے وہ پھڈے باز نہیں ہوں گے، اور جن کا ایمان جتنا کمزور ہوگا نا وہ اتنی ہی دنیاوی مفادات کی لیے کھینچا تانی کر رہے ہوں گے، اور ہم بسا اوقات سمجھتے ہیں کہ یہ کھینچا تانی کرنے والے، یہ لڑنے والے جو ہے نا یہ جاہل ہیں۔ آپ کبھی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ جی شادی کے کھانا کھلتا ہے تو لوگ دوڑ دوڑ کر جا کر وہ کھانا اٹھاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو، آٹے کا تھیلا تقسیم ہو رہا ہے، کوئی راشن تقسیم ہو رہا ہے، لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ جاہل ہیں یار، یہ اس لیے لڑ رہے ہیں۔ جہالت جو ہوتی ہے نا وہ ڈگری کے آنے یا نہ آنے سے نہیں ہوتی، لڑنا جو ہے نا وہ مختلف یعنی لیولز پہ اس کی نوعیت بدل جلتی ہے، وگرنہ لوگ لڑ اسی طرح رہے ہوتے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، میں نے بڑے قریب سے پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے جو نامی گرامی پروفیسرز ہیں نا ان کو دیکھا ہے، ان کی آپس کی جو سیاستیں ہیں نا، واللہ آٹے کا تھیلا چھیننے والے ایک دوسرے سے لڑنے والے مناسب انداز میں لڑتے ہیں، آخر کار بہرحال جس کے ہاتھ جو لگتا ہے وہ اس پر مطمئن ہو کے جتنا ایک سمیٹ سکتا ہے اس کو لے کے سائیڈ پہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس سے بدتر انداز میں لڑتے ہیں، اور آپ میں سے شاید اکثر سے یہ بات مخفی اور پوشیدہ نہ ہو، یہ جو یونیورسٹیز کے اندر اور تعلیمی اداروں کے اندر یونینز بنی ہوئی ہیں، اور جو ہے نا اساتذہ کی یونینز بنی ہوئی ہیں، اور الیکشنز ہوتے ہیں اور عہدوں کی بندر بانٹ اور وسائل کی بندر بانٹ ہوتی ہے، اور اس پر ایک دوسرے کو ڈچ کیا جاتا ہے، اور لیگ پولنگ ہوتی ہے، اور اپنی مطلب کے لوگوں کو اور اپنے رشتہ داروں کی بھرتیاں ہوتی ہیں اور دوسروں کو نکالا جاتا ہے۔ یہ کیا لڑائی نہیں؟ یہ بھی لڑائی، اور بسا اوقات اس پہ لڑنے والے آپ اس طرح ایک دوسرے کو بھمبوڑ رہے ہوتے ہیں، جس طرح لفظ سخت ہے لیکن میں واللہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ شاید آپ اگر آپ دیکھیں نا تو گلی میں دو آوارہ کتے ایک دوسرے کو اس طرح نہیں بھمبوڑتے۔ کیا بگاڑا ڈگری نے؟ کیا بگاڑا ڈگری نے؟ تو یہ جہالت جو ہوتی ہے نا ڈگریوں سے نہیں جاتی، یہاں پر وہ کہنا پڑتا ہے کہ ڈگری ہوتی ہے، اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا، یہ ایمان ہی ہے جس سے فرق پڑتا ہے۔ اس لیے اس ایمان کی طرف توجہ کریں، جس کے اندر جتنا ایمان ہوگا وہ اتنا زیادہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑنے والا ہوگا۔ اسی لیے اسلام نے کہا نا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اچھے اسلام کی تو علامت ہی ہے کہ بندہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دینے والا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ میری دوڑ نہیں۔ بندہ مومن اتنا مطمئن ہوتا ہے، اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا کی 95 سے 98% جو دوڑیں وہ میری دوڑیں ہی نہیں، جس میں لوگ بھاگ بھاگ کے ہلکان ہوئے ہیں، پسینے پسینے ہوئے ہیں، زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں، اور ان کو پھر بھی اطمینان حاصل نہیں ہو رہا کہ جی یہ بھی مل جائے اور وہ بھی مل جائے، اور بھاگ کے سمیٹنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے میری دوڑ ہی نہیں، یہ میری دوڑ نہیں۔ آپ نے شاید وہ ویڈیو کلپس دیکھے ہوں، مجھے اکثر اس طرح کے موقع پہ نا وہ ویڈیو کلپس یاد آ جاتے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ایک ٹرینڈ چلا تھا ویڈیو کلپس بنانے کا، وہ کسی بندے کو نا کسی سپر سٹور میں چھوڑتے تھے اور کہتے تھے تمہارے پاس 2 منٹ ہیں، ان 2 منٹ میں جو کچھ تم نے اٹھا لیا نا وہ سارا تمہارا بغیر پیسوں کے۔ دیکھیں نا ویڈیو کلپس، جس نے نہیں دیکھے نا وہ جا کر گوگل سرچ کرے، اور اس 2 منٹ یا جتنے بھی سیکنڈ وہ اس کو دیتے تھے اس بندے کی حالت دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہوتا، وہ کیا کر رہا ہوتا، اور جس طرح وہ دوڑ دوڑ کے اپنے مطلب کی چیزیں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی چیز اس کے ہاتھ سے گر رہی ہوتی ہے اور وہ پھر بھاگ رہا ہوتا ہے کسی دوسری کی طرف، دوسری پکڑنے میں اس کو تیسری نظر جاتی ہے، تیسری پکڑنے میں اس کو چوتھی نظر آتی ہے، اور آخر میں وہ ایسے ایک مشکل سے نا جو کچھ ہاتھوں میں سمیٹ سکتا تھا وہ سمیٹ کے واپس دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہلکان ہو کے گرتا ہے کہ جی میں تو یہی اٹھا سکا۔ تو حقیقت ہی یہ 2 منٹ میں آپ پورا سٹور اٹھا سکتے، چاہت تو ہے لیکن کہاں اٹھائیں گے؟ ہاتھ تو یہ 2 ہیں، ہاتھ تو یہ 2 ہیں۔ تو اگر کوئی سمجھدار آدمی ہو تو وہ 2 منٹ کے اندر ان سارے چیزوں کا انالیسس کرتے ہوئے ان میں سے جو مناسب قیمتی ترین کچھ چیزیں جو اٹھا سکتا ہے وہ اٹھائے اور عام سکون سے آ جائے، بجائے اس طرح دوڑنے کے پاگل۔ ہماری دنیا کی زندگی کا مسئلہ جو ہے نا یہ ہے، جو نظر آئے اس کی طرف لپک رہے، جو نظر آئے اس کی طرف لپک رہے،
اور نتیجہ یہ ہے کچھ بھی ہاتھ نہیں آ رہا، یہ پکڑ وہ چھوڑ، وہ پکڑ وہ چھوڑ، وہ پکڑ وہ چھوڑ. تو نتیجہ یہ ہے کہ جی پہلے انسان دوڑتا ہے کہ جی میں کچھ بنوں، جیسے ہی بننے لگتا ہے کہتا ہے فیملی بناؤں، فیملی بناتا ہے تو پھر آگے کی چیزیں نظر آتی ہیں. اب وہی بندہ جو کل فیملی بنا رہا تھا وہ فیملی کو چھوڑ کر کچھ اور بنا رہا ہے، وہ کسی اور چیز کو پریورٹی دے رہا ہے. وہ جو پہلے یہ سوچتا تھا کہ پیسے کماؤں گا تو اچھا کھاؤں گا، اب اس کے پاس اچھا کھانے کا ٹائم نہیں ہے، وہ بس بھاگم دوڑ میں فاسٹ فوڈ کھا رہا ہے کہ جی میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کھانا کھانے کا، اطمینان سے بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کا ٹائم نہیں. تو یہ کیا دوڑ ہے؟ بے وقوفانہ بات. مومن کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ میری دوڑ نہیں ہے، میری زندگی میں وہی ہونا ہے جو اللہ نے مقدر کیا ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا جتنا اللہ نے میرے لیے متعین کیا ہے، اور جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہے اس کو چھوڑ کر میں اس دنیا سے جانے والا نہیں. نصیب میرا ہاں اس کو حاصل کرنے کے لیے جو جائز تگ و دو ہے وہ اسلام نے بتائی ہے. رہبانیت نہیں ہے کہ جی منہ میں آ کے نوالا گر جائے گا اور بس ٹھیک ہے. اسلام نے بتایا کہ کیا اسلوب اور ضابطہ ہے، لیکن اس کے لیے ہلکان ہوئے پھرنا، پسینوں پسین ہو جانا اور زبان لٹکی ہوئی حالت ہو جائے. یہ میں ایک منظر آپ کے سامنے کھینچ رہا ہوں کہ جس طرح ایک انسان کی یہ حالت ہوئی بھی ہو نا، ہم اپنی زندگیوں میں اس طرح ہلکان ہوئے پڑیں. تھوڑا سا رک کر ایک دفعہ سوچیں کہ میری زندگی کی یہ دوڑ ہے، یہ جو ساری لگی ہوئی ہے یہ میری دوڑ ہے؟ اگر ہے تو پھر کیوں ہے، اور اگر نہیں ہے تو میرا کرنے کا کام کیا ہے، مجھے کس چیز کی طرف زیادہ فوکس کرنا چاہیے. جب وہ میسر آ جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو اللہ قناعت عطا فرما دے، اپنی جائز حلال کی روزی پر جو اس کی ضرورت پوری کر دیتی ہے، یہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے جس کو اللہ یہ عطا فرما دے. اور اللہ نے یہ اپنے خاص بندوں کو یہ عطا فرمایا تھا، یہ بڑے تھوڑے لوگ ہوتے. اب فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوگا کہ دنیا کی زندگی کے اندر سارا کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہو، امتحان تو ہر طرف سے ہے. جہاں کافروں کے لیے وہ مزین ہے اور دنیا کے امتحان ہے، سارا کچھ ہے، اسی طرح اہل ایمان کے بھی امتحان. تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تم صرف ایمان کا دعویٰ کر کے بس جنت میں داخل کر دو گے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لائے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ آزمائش تو شرط ہے. دیکھیں دنیا کی اس اتنی تھوڑی سی زندگی میں اللہ نے تھوڑا سا آزما کر اتنا بڑا ریوارڈ دینا ہے کہ نہ ختم ہونے والی جنت کی زندگی عطا فرمانی، نہ ختم ہونے والی جنت کی زندگی عطا فرمانی. تو دنیا کی اس زندگی میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارا کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو، کہ اچھے مسلمان بن کے بس ہم ایک دفعہ دعویٰ کر دیا لائف سٹائل سارا اپنا مرضی کا ہے. اور وہ جس طرح کسی نے کہا تھا کہ جی ہمارا تو عامت الناس کی حالت یہ ہے کہ ہم جو ہے نا دفن پیدا جو ہے نا وہ ہونا چاہتے ہیں یورپین کنٹریز میں، زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے سٹارز کی طرح، اور آخر میں دفن ہونا چاہتے ہیں مکہ مدینے میں، اور جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا، یہ سارا کچھ اکٹھا نہیں مل سکتا. آزمائش اور امتحان ضرور آنا ہے اور وہ سخت بھی ہوگا. اس لیے فرمایا یہ تمہارے اوپر تو ابھی ویسی آزمائشیں آئی نہیں جیسی تم سے پہلوں پر آئی تھیں. ایسی آزمائشیں کہ یہاں تک کہ اللہ فرمایا مستہم البأساء والضراء، انہیں تنگ دستی نے بھی چھوا اور تکلیف بھی پہنچی. ان میں سے بعض کی اللہ رب العزت نے تنگ دستی میں بھی مبتلا کی. حضرت ایوب علیہ السلام، مال بھی سارا چلا گیا، بیماری نے بھی آ لیا، رشتہ دار بھی چھوڑ کے چلے گئے، اور کئی سال تک ایسا رہا. صحیح نصوص میں ہمارے سامنے سالوں کی تعداد نہیں، وہ جو کہنا کہ 18 سال یہ فلاں فلاں، واللہ عالم، اللہ ہی جانتا. لیکن یہ آزمائش ان کے اوپر آئی. اچھا اسی طرح مجموعی طور پر بھی آزمائشیں آئیں. فرمایا یہاں تک کہ رسول اور ان کے صحابہ کہہ بیٹھے اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب آئی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھے اللہ کی نصرت تو قریب ہی ہے. اب اس کا معنی یہ نہیں کہ لازمی طور پہ نصرت دنیا کی زندگی میں آ ہی جائے گی. ہر کسی کی زندگی میں اللہ کی نصرت تو آئے گی، لیکن بہت سارے لوگ شاید اس نصرت کے آنے سے پہلے شہید ہو جائیں. بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ویسا نہ ہو سکے. صحابہ کرام میں سے کتنے تھے جو فتح مکہ سے پہلے شہید ہو گئے نا، جو بدر میں شہید ہو گئے، جو احد میں شہید ہو گئے، جو خندق میں شہید ہو گئے. انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھی، لیکن کیا وہ ناکام ہو گئے؟ نہیں. الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی نصرت قریب ہے.
انتظار کرنا پڑتا، ہر کسی کا علیحدہ امتحان ہے۔ اس لیے صبر کرنا اور اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہنا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر اتنا امتحان سخت ہو گیا، مشرکین اس طرح ہمیں ایذا پہنچا رہے ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی سے تم سے پہلے لوگوں میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ ان میں سے بعض کے سر پر آرا رکھا گیا اور زندہ ان کو کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور بعض ایسے تھے جن کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے بوٹیاں نوچ دی گئی، لیکن ان باتوں نے بھی ان کو ایمان سے دستبردار نہیں کیا۔ ایسے امتحان بھی ہوتے رہے لوگوں کے۔ یہاں ہم تو چھوٹی سی بات نہیں سن سکتے، میں نے اگر یہ دین کے اس بات پر عمل کیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ مولوی، لوگ کہیں گے صوفی، لوگ مجھے فنڈامنٹلسٹ کہیں گے، لوگ فلاں کہیں گے، فلاں کہیں گے۔ تو ہم 4 باتیں لوگوں کی نہیں سن سکتے۔ تو یہ جو چلتی ہوئی ہوا کی طرف ہی چلتے جانا، فیشن کو ہی فالو کرتے جانا، اور اللہ کے دین کے لیے کہیں بھی اپنے لیے کوئی فل سٹاپ نہ سمجھنا، تو ایمان کہاں ہے؟ یہ صرف دعویٰ کرنے سے جنت میں نہیں پہنچیں گے۔ تم نے یہ گمان کیا کہ اس طرح تم جنت میں پہنچ جاؤ گے، ایسا ہوگا نہیں۔ امتحان تو ہوگا ہی ہوگا، امتحان تو ہوگا ہی ہوگا، اور بسا اوقات امتحان سخت بھی ہوگا۔ تو امتحان میں ثابت قدم رہنا۔ 2 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، ایک اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا۔ انسان کمزور ہے، انسان کمزور ہے، وہ امتحان میں پورا نہیں اتر سکتا، سوائے کہ اللہ کی توفیق مل جائے، اللہ کا فضل ہو جائے۔ اس لیے ویسے تو عافیت کا سوال کرنا چاہیے، لیکن کسی بھی معاملے میں جب امتحان آ جائے تو پھر اس امتحان میں صبر بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہر بندے کی زندگی میں کسی نہ کسی بات پر امتحان ہونا ہی ہونا۔ جو بندہ اس دنیا میں آیا اس کا امتحان ہے، یہ تو اللہ نے فرما دیا نا، تو پھر یہ آپ کیسے، میں اور آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ امتحان کیوں؟ کتنے لوگ جو ہے نا وہ اس پریشانی میں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی پریشانی بلا وجہ کی ہے، اور وہ پریشانی یہ میں کیوں، مجھ پر یہ امتحان کیوں؟ بھائی جس وقت آپ انسان بن کے اس دنیا میں پیدا ہو کر آئے تھے نا، تو اللہ کا یہ قانون نافذ تھا آپ کے اوپر کہ امتحان ہونا۔ اب کون سا امتحان ہونا ہے یہ اللہ کا فیصلہ، کس کا کس قسم کا امتحان ہونا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن اللہ نے ایک بات ضرور واضح کر دی ہے، اور وہ بھی اللہ کا قانون ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتا۔ تو اس کا معنی یہ ہے جس کا جو امتحان ہے نا، اس کے اندر اس امتحان کو پورا کرنے کی صلاحیت بہرحال موجود ہے، اللہ نے اس کی صلاحیت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا ہوا۔ یہ تو ظلم ہو گیا نا کہ اللہ کسی کے اوپر اس کی صلاحیت سے زیادہ بوجھ ڈال، ایسا نہیں ہوتا۔ صرف یہ بندہ نہیں سمجھتا، شیطان کے وسوسے میں آ جاتا، شیطان آ کے اس کو یہ کہتا میں کیوں، میں کیوں۔ نعمتیں حاصل کرتے ہوئے تو کبھی اس نے نہیں کہا میں کیوں، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے زندگی میں صحت انجوائے کرتے، نعمتیں انجوائے کرتے، تو کبھی نہیں پوچھا تھا میں کیوں۔ لیکن جیسے امتحان آیا وہاں کہ میں کیوں۔ تو میرے بھائی ہر بندے کا کوئی امتحان ہے، کسی کو اللہ نے دے کر امتحان لیا ہوا ہے، کسی سے لے کر امتحان لیا ہوا۔ کسی کے پاس مال ہے تو امتحان ہے، کسی کے پاس نہیں ہے تو امتحان، کسی کے پاس صحت ہے تو امتحان ہے، کسی سے صحت لی ہوئی ہے تو امتحان، کسی کو عزت دی ہوئی ہے تو امتحان ہے، کسی کو عزت سے دستبردار کر کے اللہ نے امتحان لیا ہوا، کسی کو منصب دے کر امتحان لیا ہوا اور کسی سے منصب چھین کر امتحان لیا ہوا، ہر حال میں امتحان۔ اور اگر ہم اپنی زندگی میں اس بات کو پرکھنا شروع کر دینا تو روزانہ کی بنیاد پر امتحان، ہر چیز میں امتحان، ایسا نہیں ہے کسی بھی چیز میں امتحان۔ یہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم امتحان میں نہیں۔ تو اگر ایک بندہ، ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کمرہ امتحان میں آ کر اس کو بتا بھی دیا جائے کہ یہ ایگزامینیشن ہال ہے اور تم پرچہ حل کر رہے ہو، اور وہ اس کو چھوڑ کر ویسے ہی ہے نا یہ کہ یہ سوال کیوں، یہ سوال کیوں، یہ سوال کیوں، تو کیا اس کا مسئلہ حل ہو جائے؟ یہ تو بے وقوفی ہوگی۔ اس کو بار بار یہی باور کرایا جائے کہ بھائی صاحب آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے امتحان دے نہیں آئے، تو یہ سوال کہ یہ سوال کیوں، یہ تو غلط سوال ہے۔ تو یہ جو ہے نا ریئلائزیشن بھی نہیں ہوتی بعض لوگوں، اور یہ ریئلائزیشن نہ ہونے کی بنیادی وجہ ایمان کی کمزوری ہوتی۔ جہاں ہمارا ایمان کمزور ہوا وہاں ہم نے دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ کے سوال کرنے شروع کر دیے، کیوں 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 کیوں، جبکہ دنیا سب کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو امتحان ہی ہے۔
یہ تو گزرنا ہی ہے، اس سے تو بس گزرنا ہی ہے۔ تو اسی لیے بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد دہانی کراتے تھے۔ جو قرآن جا بجا کہتا ہے نا فذکر بالقرآن فذکر انما انت مذکر فذکر فإن نفعت الذکریٰ، یہ تذکیر یاد دہانی یہ کیا ہے؟ بندہ بار بار دنیا میں ڈسٹریکٹ ہو کے نا پھر بھول جاتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے یہ اصل نہیں، یہ اصل نہیں ہے۔ فذکر اللہ کے رسول آپ یاد کرائیں، ان کو یاد کرائیں کیا؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں بھائی ایسے جیو جیسے تم یہاں اجنبی ہو یا ایک مسافر ہو، بس تھوڑی سی دیر کے لیے آئے اور اس کے بعد جانا ہی جانا ہے۔ یہ نصیحت ہے جو بار بار قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، لیکن پھر ہم اس سے ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، اس لیے بار بار اس نصیحت کو اپنے اندر تازہ کریں۔ اور اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اذکروا ہازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ بندے کو جب یہ سامنے رہے نا کہ میں نے مرنا ہے، پھر اس کے ڈیسیجن ڈیفرنٹ ہو، پھر اس کا فیصلہ مختلف ہو، اور یہ سوچ کہ میں وصیت کر جاؤں گا نا تو میرے پیچھے لوگ یہ کریں گے، میں وصیت کر جاؤں گا میرا مال میں سے اتنا اللہ کے راستے میں دے دینا، میں وصیت کر جاؤں گا یہ نیکی کا کام کر دینا۔ جس کے اپنے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے مال میں سے اپنے لیے آگے کچھ بھیج سکے، تو پیچھے والوں پہ کیا بھروسہ ہے کہ وہ یہ وصیت پورے کریں گے؟ وہ حد نہیں کریں گے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اپنے لیے کچھ کریں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا نا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم نے آگے کیا بھیجا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، آپ نے ہر بندہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، انالیسس کریں، میں بھی کروں آپ بھی کریں کہ میں اپنی زندگی میں اتنے سارے ڈیسیجن لیتا ہوں، آگے کیا بھیج رہا ہوں اپنے لیے۔ اور بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات باور کرواتے ہیں اور بڑے وضاحت کے ساتھ باور کرواتے ہیں۔ آپ آئے گھر میں، پتہ تھا آج گھر پہ جو ہے نا وہ جانور ذبح ہوا ہے، بکری غالباً ذبح ہوئی تھی، تو گھر والوں کو پتہ تھا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند ہے، انہوں نے باقی سارا صدقہ کر دیا اور دستی کا گوشت رکھ لیا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ جو جانور ذبح کیا تھا کیا بنا؟ کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی سارا تو ختم ہو گیا ہے، دستی باقی ہے۔ آپ نے فرمایا باقی سارا باقی ہے، یہ دستی تو ہم نے کھا لینی، وہ جو اللہ کے راستے میں چلا گیا وہ باقی ہے۔ وَمَا عِندَكُمْ يَنْفَذُ وَمَا عِندَ اللَّهِ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جانا، جو اللہ کے پاس پہنچ گیا وہ باقی ہے۔ اس لیے یہ بڑا کرسٹل کلیئر سا اسلام کا میسج ہے کہ دنیا کی زندگی کو امتحان، آزمائش، وقتی قیام گاہ اور یہاں پر موجود چیزوں کو وقتی حیثیت دیتے ہوئے ایک مسافر جس طرح اپنی چیزوں کو تھوڑا بہت سامان کے ساتھ گزار کر ایک وقت گزار لیتا ہے اور باقی ساری چیزیں اپنے مستقل ٹھکانے کے اوپر رکھتا ہے، اس طرح اپنے مستقل ٹھکانے کی تیاری کریں۔ اللہ ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیات میں اسی طرف مزید توجہ دلائی گئی ہے، یسألونک ماذا ينفقون، اس پر انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔